پاپا جان، میں محمد بلال اتاری بالٹیمور فضائل مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں عرس منانے کا سلسلہ ہوتا تھا جیسے ہم آج کل بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی ہاں، تفسیر خازن میں اصحاب کہف کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروس نے اصحاب کہف کا جب کہ حال کھلا، پتہ چلا کہ 300 سال بلکہ اس سے بھی 5 سال اوپر یا 3 سال اوپر، شاید 300 سال کے 309 سال کے بعد وہ جب یہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد اٹھ کر آئے اور یہ جب پتہ چلا کہ یہ اولیاء کرام ہیں کہ ان کے بدن کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو جب بھی ان پر حال کھلا تو وہ نیک دل بادشاہ تھا، اس نے جب وہ حضرات دوبارہ غار میں آرام فرما ہو گئے تو ان کا جب انتقال ہو گیا ان اصحاب کہف کا، تو انہوں نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اور یہ عرس اور عید 11ویں شریف کی عید، وصال شریف ہے نا 11ویں شریف کو بھی، تو یہ اصحاب کہف کا عرس منایا جاتا تھا ہر سال۔ نیز علامہ جلال الدین سیوطی شافعی الدر المنثور جلد 4 صفحہ 64 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 کے تحت فرماتے ہیں، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے اختتام پر یعنی ختم پر ہر سال کے آخر میں شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لاتے۔ تو اب ہمارا انداز بدل گیا عرس منانے کا، مزاروں پہ حاضری سالانہ، یہ تو آپ کے سامنے اس کے تو 2 دلائل آ گئے۔ چلو یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی مطلب اصول یہ ہے کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب علماء صلحاء نیک مسلمان اس کام کو اچھا سمجھ کر کریں تب تو وہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ پسندیدہ قرار پاتا ہے۔ تو علماء اور صلحاء اس کو کر رہے ہیں مل جل کے، لاکھوں کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں علماء کرتے چلے آ رہے ہیں، صلحاء نیک بندے کرتے چلے آ رہے ہیں عرس، تو یوں بھی یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ ہاں اگر خلاف شرع کو اس میں بات ہے تو جو خلاف شرع بات ہے وہ غلط ہے، جیسے شادی تو بچہ جانتا ہے کہ سنت ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں فرض بھی ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، بعض صورتوں میں شادی کرنا ناجائز بھی ہے، تو اس کی صورتیں ہیں، لیکن بچہ یہ جانتا ہے کہ شادی سنت ہے اور میٹھی میٹھی سنت ہے۔ کیا آپ نے کوئی شادی دیکھی ایسی جو گناہوں کے بغیر ہو؟ شاید ہی دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی ہوگی، بہت مشکل ہے۔ جو طوفان بدتمیزی شادیوں میں ہوتا ہے تو کوئی ایک بھی اٹھ کر نہیں کہے گا کہ شادی کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، کبھی بھی نہیں کہے گا، یہی کہا جائے گا کہ برائیاں ختم کرو۔ تو اسی طرح چند برائیاں عرس میں ضرور گھس گئی ہیں، لیکن عرس جائز طریقے پر اب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے بھی تو یہاں عرس منایا تھا 11ویں شریف کو،
دھوم دھام سے ذکر و نعت کا سلسلہ ہوا، منقبتیں پڑھی گئی، سحری کی ترکیب بنی، عاشقان بغداد نے روزے رکھے. ہم اس طرح عرس مناتے تو کون ناجائز کہے گا اس کو؟ کیوں ناجائز کہے گا بھائی؟ شادی کی مثالیں تو نہ ہونے کے برابر اس دور میں ملیں گی. عرسوں کی مثالیں موجود ہیں جو جائز طریقے پر ہو رہے ہیں، اور بھی مقامات پر ہو رہے ہیں جائز طریقوں پر. تو اس لیے مطلب یہ کہ ناجائز طریقوں کو غلط کہا جائے، عرس کو باقی رکھا جائے. شادی میں جتنی بھی غلط رسمیں سب کا کلا کما کیا جائے، شادی کو باقی رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.